غزوہ حنین جو شوال سن 8 ہجری کو پیش آیا، یہ وہ وقت تھا کہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن دوسری جانب بعض ایسی طاقتیں بھی تھیں کہ جن کو اسلام کا یہ پھیلاؤ بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ان میں پیش حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے۔ اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ اس خیال سے انہوں نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے قبل ہم ہی ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حوازن کے سردار عوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے علاوہ بنو ثقیف اور ارد گرد کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس معرکے میں اگرچہ حوازن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں، مگر کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے اگرچہ انتخاب مالک بن عوف کا ہوا تھا، جو قبیلے حوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے ایک جہاں دیدہ بوڑھے شخص کو بھی اپنے ساتھ لیا، جس کا نام درید بن سمہ تھا۔ یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ جشم کا سردار تھا۔ اس کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کی نظر بھی جاتی رہی تھی۔ وہ لڑائی میں حصہ تو نہیں لے سکتا تھا، البتہ اس کے مشورے، جنگی تجربے اور مہارت و معرفت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح بنو ثقیف کا سردار کنانہ بن عبد یالیل اور دیگر اہم شخصیات بھی اس میں شامل تھی، لیکن ان سب کا اصل قائد مالک بن عوف نصری تھا۔ اس طرح سے تقریباً 20,000 کا لشکر تیار ہوا اور مالک بن عوف نے اس بات کی تاکید کی تھی کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوگا، تاکہ اہل و عیال کی وجہ سے کوئی بھاگ نہ سکے اور ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ شروع میں مالک بن عوف نصری نے اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ حوازن کے علاقے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا۔ جب وادی اوتاس میں پہنچے تو بوڑھے شخص درید نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وادی اوتاس۔ اس نے کہا، ہاں یہ مقام جنگ کے لیے موزوں اور مناسب ہے، اس کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ درید کو بتایا گیا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ درید نے کہا، سخت غلطی کی ہے، تمام اہل و عیال کو لشکر کے پیچھے رکھنا چاہیے تھا۔ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ درید کی یہ رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام پر فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ حوازن اور ثقیف اگر میری رائے پر چلیں تو بہتر ہے، ورنہ میں ابھی خودکشی کر لیتا ہوں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوازن اور ثقیف کے عزائم اور ان کی تیاریوں سے باخبر تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حوازن و ثقیف کی جاسوسی کرنے اور ان کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ لانے کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک 2 روز کفار میں رہ کر ان کی فوج کی رپورٹ لے کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی خبر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خلاف جنگی سامان تیار کیا۔ بالآخر سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور حنین کا قصد فرمایا۔ 10,000 جانباز و جانثار تو وہی تھے جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئے تھے اور 2,000 مکہ سے شامل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب مالک بن عوف بھی اپنے لشکر سمیت وادی اوتاس سے اٹھ کر وادی حنین میں آ گیا۔ درید بن سمہ کے مشورے سے کچھ جنگجوؤں کو وادی حنین کی گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپا کر بٹھا دیا گیا تاکہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کریں۔ اب جب 12,000 کا لشکر حنین کی جانب بڑھا تو بعض صحابہ کی زبان پر یہ کلمہ آیا، لن نغلب اليوم من قلت، یعنی آج ہمارے قلیل ہونے کی وجہ سے کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئے۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں اسلامی لشکر بکھر گیا اور صرف چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ ترجمہ، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ محترم ناظرین، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے جس کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ نے مجھ سے جو فتح اور نصرت اور میری عصمت و حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اس میں کذب کا امکان نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکارے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز والے تھے، انہوں نے با آواز بلند یہ نعرہ لگایا، اے بیعت رضوان والوں کہاں ہو؟ آواز کانوں میں پہنچانا تھا کہ ایک دم سب پلٹ پڑے اور منٹوں میں پروانہ وار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے۔ آپ نے مشرکین پر حملہ کا حکم دیا، گمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ محترم ناظرین، اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ جب گمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور میدان کارزار گرم ہوا تو آپ نے ایک مشت خاک لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور یہ فرمایا شاہد الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں، کوئی کافر ایسا نہ رہا جس کی آنکھ میں اس مشک خاک کا غبار نہ پہنچا ہو۔ اور دوسری طرف سے مدد کے لیے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہونے لگے، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مالک بن عوف طائف کی طرف بھاگ گیا اور درید بن سمہ نے اوتاس میں جا کر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ اوتاس کی طرف روانہ کیا۔ جب مقابلہ ہوا تو درید بن سمہ حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلمہ بن درید نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا سنبھالا اور نہایت شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنے چچا کے قاتل کو قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ جعرانہ کے مقام پر جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا، اور مالک بن عوف سپہ سالار حوازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی طائف کے قلعے میں جا کر بند ہو چکا تھا۔ کئی سال کا غلہ اور خورد و نوش کا سامان بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے سے ان پر پتھر برسائے، لیکن ان لوگوں نے اندر سے تیر چلائے جس سے 12 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور کافی مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ مسلمانوں نے قلعہ کی دیوار میں نقب ڈالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اوپر سے لوہے کی گرم سراخیں برسانی شروع کی جس سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات کٹوانے کا حکم دیا۔ اہل قلعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور قرابتوں کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بعد ازاں قلعہ کی دیوار کے قریب ہی آواز لگوائی کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد ہے۔ چنانچہ 12-13 غلام۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ کا پیالہ گر گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ قلعہ ابھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ
محاصرہ چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے اور رخصت ہوتے وقت دعا کی، اللہم اہدی ثقیفا وأت بہم مسلمین، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی حالت میں میرے پاس لے آ۔ بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہوا، سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ مالک بن عوف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ طائف سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی القعدہ کو جعرانہ پہنچے، جہاں مال غنیمت جمع تھا، 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ اور 40000 بکریاں اور 4000 اقیہ چاندی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے زیادہ حوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے عزیزوں، بچوں اور عورتوں کو چھڑانے آئے، لیکن جب 10-12 روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد حوازن کا وفد حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا، ہمیں قیدی واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا لیکن تم نہیں آئے، اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، قیدیوں کو اختیار کرتے ہو یا مال کو۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں قیدی واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حصے کے اور بنو ہاشم و عبد المطلب کے حصے کے قیدی تمہیں دیتا ہوں، باقی مسلمانوں کے حصے کے قیدی کی درخواست تم لوگ ظہر کی نماز کے بعد مسلمانوں سے ہی کرنا، البتہ میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے قیدی کی درخواست کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ان کی سفارش کی کہ جو دل کی خوشی سے آزاد کرے تو بہتر ہے، اور جو آزاد نہ کر سکے وہ ہم سے معاوضہ لے لے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوشی سے 6000 قیدی آزاد کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن شیما بھی انہی قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماضی یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ان کے لیے چادر بچھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کو اختیار دیا کہ چاہو تو میرے پاس رہو یا چاہو تو اپنے قبیلے کے پاس لوٹ جاؤ۔ شیما نے کہا، میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ، بکریاں، 3 غلام اور 3 باندیاں دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے بعد سرداروں کے دلوں میں اسلام پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری طرح مانوس کرنے کے لیے مال غنیمت میں سے سینکڑوں جانور دیے اور انعامات سے نوازا، جبکہ انصار کو حنین کے مال غنیمت سے کچھ نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر بعض نوجوان انصار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو سب کچھ دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے ان سے یوں ارشاد فرمایا، اے میرے انصار، میں کیا سن رہا ہوں؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات ہمارے بعض نوجوانوں نے کی ہے، ہم میں سے کسی ذمہ دار نے نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں محبت ڈالی، تم خالی ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مال دیا۔ انصار نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ہر بات سچ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے جواب میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہو کہ ہم نے آپ کی اس وقت تصدیق کی جب سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور آپ کی مدد کی جب لوگ آپ کے مخالف تھے، اور آپ کو ٹھکانہ دیا جب آپ کے پاس ٹھکانہ نہ تھا۔ اب کیا تم لوگ اس وجہ سے خفا ہو کہ میں نے تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہ دیا؟ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر گھروں کو واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار سے ہوتا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ایک گاٹی کو چلے اور انصار دوسری گاٹی کو، تو میں انصار کی گاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرما۔ یہ سن کر انصار کی چیخیں نکل گئیں اور روتے روتے سب کی داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے، ہم صدق دل سے اس بات پر راضی ہیں۔ اور پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ اس مسئلے سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی القعدہ کو جعرانہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ عمرہ ادا فرمایا اور عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ محترم ناظرین، غزوہ حنین کے واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتا دیا کہ
مسلمانوں کو کبھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکسار کی روش اپنانی چاہیے، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔